عمران خان کے لیے مصیبت، عمران خان کے اوپر تلوار لٹکنے شروع ہو گئی۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے لیے ایک اور بڑا دھچکا۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے کیس کی کارروائی شروع ہونے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں شروع ہونے جا رہی ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ عمران خان نے ایسا کیا کر دیا کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو رہی ہے؟ یہ سب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عمران خان نے 3 دن قبل جو شہباز گل کی حمایت میں ایک ریلی نکالی تھی اسلام آباد میں، اس ریلی میں عمران خان نے ایک اعلان کیا تھا اور اس ریلی میں خطاب بھی کیا تھا۔ عمران خان نے اس خطاب کے دوران اعلان یہ کیا تھا کہ شہباز گل کو ریمانڈ دینے والے جج جو ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور ان کے خلاف میں خود کیس درج کروں گا، یہ مقدمہ درج بھی کروں گا اور سپریم کورٹ بھی جاؤں گا۔ عمران خان کے اس اعلان کے بعد جو ڈیوٹی جج تھے انہوں نے عمران خان کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج کر دیا تھا۔ یہ مقدمہ جو تھا 780A کے تحت دفعات کے تحت درج کیا گیا تھا۔ ڈیوٹی جج نے یہ کہا تھا کہ عمران خان نے ایک خاتون جج کو دھمکیاں دیں اور اس کے علاوہ عمران خان نے تفتیشی افسران، پولیس افسران و دیگر کو بھی دھمکیاں دی، جس پہ جو ہے عمران خان کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا۔ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے تیاریاں مکمل کر لی تھی اور اس کے بعد بھاری تعداد میں پولیس جو ہے بنی گالہ پہنچ گئی تھی۔ بنی گالہ پولیس پہنچنے پر عمران خان کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان لاہور یا پشاور چلے گئے ہیں۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا تھا کہ عمران خان بنی گالہ میں موجود نہیں ہے، لیکن فواد چودھری جو پی ٹی آئی رہنما ہے اور اسد عمر انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ بنی گالہ میں موجود ہیں۔ اس بیچ میں عمران خان نے آج جو ہے پیر کے دن اپنی ضمانت کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کہ میں عدالت میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ عمران خان کے وکیل نے ایسی عمران خان کی بیاف پر اپنا ضمانت کی درخواست دی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو 3 روز کے لیے حفاظتی ضمانت دے دی کہ عمران خان کو قبل ضمانت یہ جو ملی اس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے اور عمران خان کو 3 دن کے لیے عدالت یعنی کہ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہونے کے لیے 3 دن کے لیے جو ہے ریلیف دیا گیا اور اسلام آباد پولیس و دیگر اداروں کو روکا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ فوری طور پہ عمران خان کی گرفتاری نہ کی جائے۔ عمران خان بنی گالہ سے اگر عدالت آتے ہیں تو ان کی کوئی گرفتاری نہ کی جائے اور نہ ہی عمران خان کو ہراسمنٹ کیا جائے۔ جب یہ عدالتی احکامات جاری ہوئے کہ عمران خان اس کے بعد عدالت میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے یہ دیکھنا بعد کی بات ہے، لیکن عمران خان کے لیے تلوار کیا لٹکی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رجسٹرار کے نوٹس لگانے پر جو رجسٹرار نے نوٹ لگایا تھا، ایک درخواست پہ نوٹ لگایا تھا، اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ذرائع نے بتایا کہ تمام ججز کی مشاورت سے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی چلانے پر لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ لارجر بینچ جو ہے وہ کل ہی سماعت کرے گا۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ لارجر بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں ہوگا۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس میاں گل حسن،
جسٹس اورنگزیب بھی اس لارجر بینچ میں شامل ہوں گے۔ یہ عمران خان کے خلاف ایک ایڈیشنل سیشن جج ہیں جو کہ خاتون جج ہیں، خاتون ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری جو ہے، ان کے خلاف عمران خان نے جو بیان دیا تھا، شہباز گل والی جو عمران خان نے ریلی نکالی تھی ان کے حق میں، اس میں یہ بیان دیا تھا کہ یہ خاتون جج ہیں، ان کا نام لے کے زیبا چودھری کے خلاف کہ میں سپریم کورٹ میں جاؤں گا، ان کے خلاف کارروائی کروں گا۔ یہ وہ بیان ہے جس پہ عمران خان کے خلاف لارجر بینچ بن گیا ہے۔ آج جو ہے پی ٹی آئی کے لیے بہت ہی برا دن گزرا ہے، جس میں شہباز گل کو بھی 2 دن کا ریمانڈ جو ہے اسلام آباد میں عدالت نے دے دیا ہے۔ دوسری جانب علیم عادل شیخ جو ہے، یہ سندھ اسمبلی میں مخالف اپوزیشن جو ہے ان کا سربراہ بھی ہے سندھ اسمبلی میں، اور پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں علیم عادل شیخ، اور ایم پی علیم عادل شیخ کی آج جو ہے اینٹی انکروچمنٹ عدالت نے درخواست ضمانت منظور کی تھی 1 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کے عوض، لیکن اینٹی کرپشن کے ایک اور مقدمے میں جام شورو عدالت نے علیم عادل شیخ کی ضمانت منسوخ کر دی۔ 40 ایکڑ زمین ہے، اس پہ قبضے کرانے کا الزام ہے علیم عادل شیخ پر، اور تفتیشی افسر کے پاس پیش نہ ہونا اور دھمکیاں دینے کا علیم عادل شیخ کے خلاف کیس ہے، اور زمینوں میں رد و بدل کا کیس ہے۔ اس کیس میں علیم عادل شیخ کی اس مقدمے میں جو ہے ضمانت منسوخ کی گئی ہے۔ علیم عادل شیخ آج رہا ہونے تھے جیل، سینٹرل جیل کراچی سے، لیکن وہ آج رہا بھی نہیں ہو سکے۔ علیم عادل شیخ کو جو ہے اب 1-2 دن اور جیل میں رہنا پڑے گا۔ ادھر کل یہ دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو بڑی ابھرتی ہوئی پارٹی ہے، جنہوں نے 4.25 سال حکومت بھی کی ہے وفاق کی، اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے پنجاب میں بھی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت کے پی کے میں بھی ہے اور بلوچستان میں بھی ہے۔ 3 صوبوں میں جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ توہین عدالت کی جو اس کے خلاف کارروائی چل رہی ہے، کل اس میں کیا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو آگاہی دیں گے، انفارمیشن ضرور دیں گے۔ لیکن اس وقت عمران خان یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ پنجاب چلے جائیں یا کے پی کے چلے جائیں تاکہ وہ گرفتار نہ ہو سکے۔ وہاں سے ہائی کورٹ نے عمران خان کو گرفتاری کے لیے حفاظتی ضمانت بھی دے دیا۔ آپ کا شکریہ۔ جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی پی ٹی آئی کے ان معاملات کی جانکاری مل سکے، معلومات مل سکے۔ شکریہ۔